وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے مرتکب بدباطن عناصر کا سراغ لگانے کا حکم اگرچہ بہت دیر اور عدالت کے سخت انتباہ کے بعد سامنے آیا ہے، تاہم معاملے کی سنگینی اور نزاکت کے پیش نظر مثبت اپروچ کے ساتھ اس کو بھی خوش آئند سمجھا جانا چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کہ متعلقہ حکومتی ادارے اب اس سلسلے میں اپنی ملی، قومی اور آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مزید کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور حکومت ناموس رسالت اور دیگر مقدس شخصیات کے تحفظ کے سلسلے میں پاکستان کے 98% مسلمان عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دے گی، چونکہ قومی پارلیمان کے دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کی متفقہ قراردادوں میں سوشل میڈیا پر توہین رسالت جیسے سنگین جرم کی نہ صرف سخت مذمت کی گئی ہے بلکہ مجرموں کو کافر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اب بہت سے محب وطن قومی حلقوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حالیہ دنوں گستاخی کے مرتکب ملعون بلاگرز کے بیرون ملک فرار کے معاملے کی بھی تحقیقات ضروری ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سا ایسا طاقتور ہاتھ ہے جو پاکستان میں کائنات کی مقدس ترین ہستیوں کی شان میں گستاخی کے مجرموں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پس حکمرانوں کو یقیناً اس امر کا اب ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جس کا قیام ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا اور جس کے 98% باشندے بلا امتیاز مسلک و فرقہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان و مال اور ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ایسے ملک میں شان اقدس میں گستاخی کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ اس سرزمین میں بھی چند بے نسب اور کمینہ فطرت عناصر کی جانب سے 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور کچھ خارجی قوتیں ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ایسے عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں ارباب اختیار کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور مسلمان بحیثیت قوم اس کا سدباب نہیں کر پاتی تو اسے خود کو زندہ قوم کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یقیناً یہ سوال آج پوری طاقت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ملک میں انسداد توہین رسالت کے قانون کی موجودگی میں بھی دریدہ دہن عناصر اپنی خباثت سے باز نہیں آتے۔ بس اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کہنے کو تو ایک قانون بنا لیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد آج تک نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ دوسری طرف حکمرانوں اور ریاستی اداروں پر جب بھی تنقید ہوتی ہے تو ہمارے وزراء میدان میں آ جاتے ہیں اور ریاستی مشینری بھی حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن توہین رسالت، توہین صحابہ کرام و اہل بیت جیسے سنگین ترین جرم کے مرتکب افراد کو بیرونی دباؤ پر فرار کروا دیا جاتا ہے اور متعلقہ اداروں کو ان کے خلاف مقدمے قائم کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یقیناً بار بار ایسے واقعات کے جنم لینے کی اصل اور بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ماضی میں بھی اس نوعیت کے سنگین جرم کے مرتکب مجرموں کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے اور جب کبھی محب دین و وطن طبقات کی جانب سے توہین رسالت اور توہین صحابہ کرام و اہل بیت میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا تو آزادی اظہار اور اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر ایک مخصوص طبقہ میدان میں کود پڑتا ہے اور مختلف تعویلات گڑھ کے مجرموں کی مکمل پشت پناہی کرتا ہے۔ یوں چور راستے سے قانون کی گرفت میں آنے سے ان کو بچا لیا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ الٹا قانون کو بھی مجرم باور کرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بس ایسے حالات میں پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ اب معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے، لہٰذا پاکستانی حکمرانوں اور متعلقہ اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محض وقتی بیانات کی بجائے توہین رسالت کے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔
وصال اردو. حق کا راہی